اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما۔ بنیادی دینی تعلیمات کا 7واں دن۔ نمبر 1، حفظ قرآن و ترجمہ قرآن۔ سورۃ الکافرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ ترجمہ۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اے نبی، آپ کہہ دیجئے، اے کافرو جن کی تم عبادت کرتے ہو میں کبھی ان کی عبادت نہیں کر سکتا، اور میں جس کی عبادت کرتا ہوں تم اس کی عبادت کرنے والے نہیں، اور میں کبھی ان کی عبادت کرنے والا نہیں جن کی تم عبادت کرتے ہو، اور میں جس کی عبادت کرتا ہوں تم اس کی عبادت کرنا نہیں چاہتے، بس اب تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین ہے۔ تفسیر۔ کفار مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کرنا چاہتے تھے، وہ اس شرط پر اللہ کی عبادت کے لیے تیار تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بتوں کی عبادت کو قبول کر لیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ صاف صاف کفار کو بتا دیں کہ دین کے معاملے میں ایسا کوئی معاہدہ یا سمجھوتا ممکن نہیں ہے۔ اگر تم اسلام قبول کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہو تو اس کے لیے تم پر زبردستی بھی نہیں ہے۔ نمبر 2، عقائد۔ بعض اہم عقائد اور اصطلاحات۔ نمبر 1، صحابی، جنہوں نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو اور ایمان ہی پر ان کا خاتمہ ہوا ہو، وہ صحابی کہلاتے ہیں۔ نمبر 2، تابعی، جنہوں نے کسی صحابی کو دیکھا ہو اور ایمان کی حالت میں ان کا خاتمہ ہوا ہو، وہ تابعی کہلاتے ہیں۔ نمبر 3، جو مسلمان اللہ تعالی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کی پوری تابعداری کرے اور ہمیشہ اللہ کی عبادت کرتا رہے اور گناہوں سے بچتا رہے تو وہ اللہ تعالی کا دوست اور پیارا ہو جاتا ہے۔ ایسے شخص کو ولی کہتے ہیں۔ ولی کے ہاتھ سے کسی کرامت یعنی خلاف عادت چیز کا ظاہر ہونا ضروری نہیں ہے۔ نمبر 4، تمام صحابہ اللہ کے ولی تھے۔ کوئی ولی جو صحابی نہ ہو مرتبے میں صحابی سے بڑھ کر یا برابر نہیں ہو سکتا۔ ولی کتنے ہی بڑے درجے پر پہنچ جائے نبی نہیں ہو سکتا۔ نمبر 6، نبی کے ہاتھ سے کوئی خرق عادت اور خلاف معمول بات ظاہر ہو تو اسے معجزہ کہتے ہیں۔ ہر نبی کے ہاتھ سے معجزے کا ظاہر ہونا ضروری نہیں۔ نمبر 7، کسی ولی کے ہاتھوں کوئی خلاف عادت بات ظاہر ہو تو اسے کرامت کہتے ہیں۔ نمبر 3، دعائیں۔ سوتے وقت پڑھنے کی دعا، اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک، اللہم بسمک اموت و احیا۔ ترجمہ۔ اے اللہ مجھے اپنے عذاب سے بچا لے جس دن آپ اپنے بندوں کو اٹھائیں گے۔ اے اللہ آپ کا نام لے کر ہی مرتا ہوں اور جیتا ہوں۔ نمبر 4، فقہ۔ غسل کا بیان۔ غسل کے معنی ہیں سارے بدن کو دھونا، اور فقہ میں اس کے معنی ہیں
شریعت کے بتائے ہوئے خاص طریقے کے مطابق ناپاکی دور کرنے یا محض اجر و ثواب پانے کے لیے پورے بدن کو دھونا۔ غسل کا طریقہ۔ غسل کا طریقہ یہ ہے کہ کلی کرے، ناک میں پانی ڈالے اور سارے بدن پر اس طرح پانی پہنچائے کہ بال برابر بھی کوئی جگہ سوکھی نہ رہ جائے۔ بال کی جڑوں اور ناخنوں کے اندر بھی پانی پہنچانا ضروری ہے۔ دراصل انہی چیزوں کا نام غسل ہے۔ غسل فرض ہونے کی صورتیں۔ غسل فرض ہونے کی 4 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، منی نکلنا۔ منی نکلنے کی بہت سی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ رات کو یا دن کو سوتے میں احتلام ہو جائے، چاہے احتلام خواب دیکھنے سے ہو یا بغیر خواب دیکھے ہو، عورت سے ہم بستری کرنے یا کسی سے بدن کے چھونے یا کسی طرح رگڑ لگ جانے سے منی نکلے۔ غرض جس ذریعے سے بھی منی نکلے گی تو غسل فرض ہو جائے گا۔ نمبر 2، ہم بستری کرنا۔ غسل فرض ہونے کی دوسری صورت ہم بستری یا جماع کرنا ہے، چاہے منی نکلے یا نہ نکلے، ہر صورت میں غسل فرض ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، حیض آنا۔ غسل فرض ہونے کی تیسری صورت حیض کا خون ہے۔ نمبر 4، نفاس کا خون آنا۔ غسل فرض ہونے کی چوتھی صورت نفاس کا خون ہے۔ نمبر 5، سیرت۔ فتح مکہ اور دیگر غزوات۔ صلح حدیبیہ کے 2 سال بعد مکہ کے کافروں نے صلح کے شرائط کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مسلمانوں کے ایک حلیف قبیلے کے لوگوں پر حملہ کیا اور ان کے بہت سے لوگوں کو قتل کر ڈالا۔ معاہدہ توڑنے کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 فوج لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ دیکھ کر کافر گھبرا گئے اور صرف چند جھڑپوں میں ہی مکہ فتح ہو گیا اور مسلمانوں کا مکہ مکرمہ میں شاندار داخلہ ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کافروں کو جنہوں نے آپ پر ظلم کیا تھا معاف کر دیا۔ یہ واقعہ رمضان المبارک سن 8 ہجری کا ہے۔ اسی سال شوال میں حنین اور طائف کی جنگ ہوئی اور اس میں بھی مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی اور طائف والے خود آ کر مسلمان ہوئے۔ سن 9 ہجری میں مقام موتا کے لوگوں نے روم کے بادشاہ کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے مقابلے کے لیے ایک زبردست فوج تیار کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 30,000 فوج لے کر تبوک روانہ ہوئے، لیکن یہ جنگ نہیں ہو سکی۔ چنانچہ 20 روز قیام کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس تشریف لائے۔ نمبر 6، درس حدیث۔ پڑوسیوں کو اذیت دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم وہ مؤمن نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم وہ مؤمن نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم وہ مؤمن نہیں ہو سکتا۔ آپ سے عرض کیا گیا، کون اے اللہ کے رسول؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے پڑوسی اس کی ایذا رسانیوں سے محفوظ و مأمون نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار مسلمانوں کو مخاطب کر کے فرمایا، تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک مؤمن نہیں بنتے، اور تم مؤمن نہیں بن سکتے جب تک ایک دوسرے سے محبت نہیں کرتے اور اپنے پڑوسی کا حق ادا نہیں کرتے۔ صحابہ نے پوچھا، پڑوسی کا حق کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ تم سے کچھ مانگے تو اسے دو، اگر وہ تم سے مدد چاہے تو اس کی مدد کرو، اگر وہ اپنی ضرورت کے لیے قرض مانگے تو اسے قرض دو، اگر وہ تمہاری دعوت کرے تو اسے قبول کرو، اگر وہ بیمار ہو جائے تو اس کی مزاج پرسی کرو، اگر اس کا انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ جاؤ، وہ تکلیف میں ہو تو اسے تسلی دو، اپنی ہانڈی میں اس کا حق رکھو، کسی عمدہ چیز کی مہک سے اسے تکلیف نہ دو، اپنی عمارت کو اس طرح اونچا نہ کرو کہ اس کے گھر کی دھوپ، ہوا اور روشنی رک جائے، اگر وہ اجازت دے دے تو دوسری بات ہے۔
نمبر 7 حفظ حدیث۔ نعمتان مبغون فیہما کثیر من الناس، الصحۃ والفراغ۔ ترجمہ: دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں بہت سے لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، صحت اور فرصت۔ نمبر 8 عملی سنت۔ ہر طرح کی آزمائش سے حفاظت کا نسخہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، یہ دعا 3 بار صبح کو پڑھے گا وہ شام تک، اور جو شام کو پڑھے گا وہ صبح تک ہر طرح کی مصیبت و آزمائش سے محفوظ رہے گا۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے جس کی برکت سے آسمان و زمین کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، وہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ نمبر 9 اذکار نماز۔ سجدہ تلاوت کی دعا۔ سجد وجہی للذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ ترجمہ: میرے چہرے نے سجدہ کیا اس ذات کے لیے جس نے اس کو پیدا کیا، صورت بخشی اور اپنی طاقت اور قوت سے اس کے کان اور آنکھیں بنائیں، پس بابرکت ہے اللہ بہترین پیدا کرنے والا۔ نمبر 10 اخلاقیات۔ میٹھا پانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ محسن انسانیت و نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ہر بار پانی پینے کے بعد شکر و حمد کے کلمات دہرانے کا معمول بنایا تھا، اور اپنی امت کو بھی اس کی تعلیم دی تھی کہ وہ کہیں الحمد للہ الذی سقانا عذبا فراتا برحمتہ ولم یجعلہ ملحا اجاجا بذنوبنا، یعنی اے اللہ تیرا ہی شکر ہے کہ تو نے محض اپنے فضل سے ہمیں میٹھا اور پاکیزہ پانی پلایا، اگر تو چاہتا تو ہمارے لیے ہمارے گناہوں کی بدولت اس کو بھی کھارا اور نمکین بنا دیتا۔ آج کے اس ترقی یافتہ کہے جانے والے دور میں بھی دنیا کی نصف سے زائد آبادی یعنی 3 ارب لوگ صاف اور پینے کے لائق پانی سے محروم ہیں، اور وہ گندا اور گدلا اور غیر معیاری پانی پینے پر مجبور ہیں۔ آج بھی دیہاتوں میں عورتیں اور بچے علی الصبح میٹھے پانی کے لیے 2-2 کلومیٹر دور کنوؤں پر جاتے ہیں۔ غرض یہ کہ میٹھا پانی ایک ایسی نعمت ہے کہ دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی دولت بھی اس کا بدل نہیں بن سکتی، اس کے بغیر زندگی کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ ہمارے جسم کا ہر عضو زندہ رہنے کے لیے اس کا محتاج ہے، اس کے بغیر نہ کھانا ہضم ہو سکتا ہے اور نہ جذب ہو سکتا ہے، اور نہ اس کے بغیر ہمارا خون گردش کر سکتا ہے۔ پانی تو نعمت ہے ہی، میٹھا پانی اس سے بڑی نعمت ہے، جس پر اسی ذات بے ہمتا کا ہمیشہ شکر ادا کرنا چاہیے جو روز ہمیں اس نعمت سے نوازتا ہے۔